غلام روحیں پارٹ 10۔ مسٹر شاہد، ایس پی نے اپنی بید اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ حق کی راہ میں سختیاں برداشت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا تم پہاڑی پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ایس پی کے لہجے میں میرے لیے کھلا چیلنج موجود تھا۔ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے آگے دنیاوی قانون میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے، میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں دیکھوں گا کہ تم کتنے دن شہر میں رہ سکتے ہو۔ ایس پی کرخت آواز میں بولا، میں تمہاری شکایت آئی جی سے کروں گا، اس کے بعد کیا ہوگا تم دیکھو گے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ شٹ اپ۔ ایس پی دل ملا اٹھا، پھر باہر جاتے ہوئے بولا، بحیثیت ایس پی سٹی کے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اجازت کے بغیر اس عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ دوسرا حکم تم کو براہ راست آئی جی کی طرف سے ملے گا۔ ایس پی اتنا کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد اکبر بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھ سے گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، شاہد میاں، ایس پی نے باہر اپنے آدمی تعینات کر دیے ہیں اور مجھے ہدایت کی ہے کہ میں باہر جانے کی کوشش نہ کروں۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، اب بھی وقت ہے۔ شاہد میاں، تم نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی اور پہاڑی پر واپس نہ گئے تو صورتحال زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ صورتحال تو سنگین ہو چکی ہے اکبر، اور مزید سنگین ہوگی، دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ اکبر نے ہر چند مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر تھک ہار کے خاموش ہو گیا۔ حالات کے دھارے نے جو رخ اختیار کیا تھا، اس نے میری طبیعت میں اور جوش پیدا کر دیا۔ میں پنڈت اونکار ناتھ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس طاقت سے نبرد آزما ہے۔ اس نابکار نے نہ صرف یہ کہ میری عبادت میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، میں اس کی آنکھوں پر پڑی ہوئی اس پٹی کو ہٹانا چاہتا تھا جس نے اسے تکبر کا شکار بنا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت وضو کیا اور ایک وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اکبر نے کوئی مداخلت کرنی مناسب نہ سمجھی اور خاموش ہو کر بیٹھا رہا۔ میں وظیفے میں منہمک رہا۔ تصور میں پنڈت اونکار ناتھ کی حویلی میرے سامنے تھی۔ میری کیفیت اس وقت کچھ عجیب سی تھی۔ جو وظیفہ مکمل ہوتا جاتا تھا، میرے اوپر غنودگی اور نشے کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے انگشت شہادت اونکار ناتھ کی حویلی کی سمت اٹھائی۔ پھر میں نے کشف کیا اور اپنی نظریں بند کر کے درمیانی رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل پڑھا تو اونکار ناتھ کی حویلی، جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے اونکار ناتھ کو بڑے غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے قیمتی مال و اسباب کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر چیز خس و خاشاک کی مانند جل رہی تھی۔ بریسٹر راشد حسین سمینا کا ہاتھ تھامے آگ کے شعلوں سے بچتا بچاتا باہر کی طرف بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت جو روحانی خوشی حاصل ہوئی، اس کا اندازہ میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے کشف کی حالت کو ختم کیا۔ نظریں کھول کر اکبر کی طرف دیکھا تو وہ حیران پریشان کھڑا میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جائے نماز سے اٹھا اور اکبر کو مخاطب کر کے بولا، اکبر میرے دوست، اونکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو جارحانہ سلوک کیا تھا، اس کے انتقام کا پہلا مرحلہ میں نے پورا کر دیا۔ ابھی کچھ دیر میں تم سنو گے کہ اس نابکار پنڈت کی شاندار حویلی کا کیا حشر ہوا۔ شاہد میاں، تم پر خدا کی رحمتیں ہوں، خدا کے لیے تم ان باتوں سے پرہیز کرو، اکبر نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اس طور ہر دوسروں سے انتقام لینا اور نقصان پہنچانا تمہاری شان نہیں ہے۔ جو کچھ اونکار ناتھ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نہیں اکبر، ان نساء سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ اب اس کمینہ صفت شخص کو بتانا ہوگا
کہ دل آزاری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ بزرگوں کی شان میں گستاخانہ کلمے استعمال کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں اگر چاہتا تو وہ شیطان پنڈت ماں راشد حسین اور سمینہ کے اسحاق میں بھسم ہو سکتا تھا، لیکن میں نے انہیں ایک اور موقع دیا۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہے، انہیں یقیناً عبرت ہوگی۔ شاہد میاں، بڑے میاں صاحب کی دعاؤں سے تم نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس موکلوں کی ایک پوری فوج موجود ہے، تم جسے چاہو نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر ان باتوں سے اول تو تمہاری بزرگی پر حرف آئے گا، پھر تمہارے عقیدت مند بھی تم سے کترانے لگیں گے۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، مگر اب ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں مان لیتا ہوں شاہد میاں، لیکن پولیس افسران کو تم کس طرح مطمئن کر سکو گے؟ وہ تمہارے خلاف سخت کارروائی کر سکتے ہیں۔ پولیس؟ میں نے قدرے نفرت سے کہا۔ ہاں، وہ میرے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر انہوں نے زیادتی سے کام لیا تو مجھے انہیں بھی کوئی معقول سبق دینا پڑے گا۔ میرا خدا اس بات کا شاہد ہے کہ میں نے ابھی تک کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں میری کسی ذاتی غرض کو دخل ہو۔ ابھی میرے اور اکبر کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ وہی ایس پی غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ بڑے تذبذب کی حالت میں ہے۔ میں مطمئن انداز میں بیٹھا رہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ مجھے مخاطب کر کے بولا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کسی نے پنڈت اومکار ناتھ جی کی حویلی کو آگ لگا دی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے طنزاً جواب دیا، جب تم نے مجھے یہاں نظر بند کر رکھا ہے تو بھلا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے مسٹر شاہد۔ ایس پی ماتھر نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ پنڈت جی کی حویلی میں آتش زدگی کیوں کر ہوئی۔ اس میں بھی تمہارے کسی سیوک کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔ ایس پی کے لہجے میں گھن گرج ضرور تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ مروب بھی ہے، چنانچہ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ماتھر جی، تم مجھ سے کچھ پوچھنے کی بجائے اپنے پنڈت اومکار ناتھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جاؤ، جا کر ان سے دریافت کرو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے کالے علم کے ذریعے تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دے۔ مسٹر شاہد، تم زیادتی کر رہے ہو۔ تم ہمارے پنڈت اور پجاریوں پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ تمہیں اس حرکت پر پچھتانا ہوگا۔ میرا ایمان ہے ماتھر جی کہ خداوند کریم کا جو منظور ہوتا ہے یا خداوند کریم کو جو منظور ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ میں نے ایس پی کی بوکھلاہٹ سے قدرے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ قانون قدرت میں رخنہ اندازی کر سکے؟ بکواس بند کرو، ماتھر آپے سے باہر ہو کر بولا۔ میں تمہیں حوالات میں بند کر کے سروا بھی سکتا ہوں۔ ماتھر کے منہ سے بےہودہ کلمات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زبان بندی کا عمل پڑھ کے اس کی جانب دم کیا تو وہ بولتے بولتے یکلخت خاموش ہو گیا۔ اس کی حالت مضحکہ خیز ہو گئی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز ندارت تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ خوفزدہ نظر آنے لگا، اس کی آنکھوں سے بے بسی جھانک رہی تھی۔ اس نے واپس جانے کے ارادے سے گھومنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے جکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کیفیت نے اس کی رہی سہی عقل بھی خبت کر دی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان دو سپاہیوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا جو اس کے ساتھ آئے تھے اور اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سپاہی باہر نکل گئے تو اس نے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ماتھر سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، میں اسے صرف اس کی بد کلامی پر تھوڑی سی سرزنش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں نے بڑی نرمی سے کہا، جاؤ ماتھر جی، آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ والوں کو چھیڑنا اور ان سے بد کلامی کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔
تمہارے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ماتھر کی قوت گویائی دوبارہ واپس آ گئی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں بوکھلا کر میرا شکریہ ادا کیا، پھر الٹے قدموں دروازے سے باہر نکل گیا۔ اکبر ابھی تک پیدا ہونے والی صورتحال سے بڑا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اکبر کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو اکبر، اب ماتھر جی دوبارہ میرے خلاف ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اکبر نے اس بات میں گردن کو جنبش دی اور پھر برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں کمر سیدھی کرنے کی غرض سے اسی کوچ پر نیم دراز ہو گیا جس پر میں نے رات گزاری تھی۔ میرا ذہن پنڈت اونکار ناتھ میں الجھا ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ اپنی حماقتوں کو محسوس کرے اور میرے پاس آ کر غلطیوں اور غلط فہمیوں کا اعتراف کرے۔ اسی وجہ سے میں نے ابھی تک اسے کچھ طرح دے رکھی تھی یا کچھ ڈھیل دے رکھی تھی۔ البتہ راشد حسین اور سمینہ کے لیے میرے دل میں رعایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر مجھے رشیدہ کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان پر مصائب کا سلسلہ اتنا ہی طویل ہو جتنا اس خاندان کی وجہ سے مجھ پر ہوا تھا۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود بیرسٹر راشد حسین کے مظالم کو نہ بھلا سکا تھا۔ مجھے اکبر کا خیال بھی تھا، میری ہی وجہ سے بیچارہ راندہ درگاہ ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی آسودہ حالی کے لیے بھی کچھ کروں۔ ابھی مجھے نیم دراز ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ابو الحسن جن میرے پاس نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر مجھے الجھن اور پریشانی کے تاثرات نظر آئے تو میں نے دریافت کیا، کیا بات ہے ابو الحسن؟ آپ مجھے خلاف توقع آزردہ خاطر نظر آ رہے ہیں۔ میاں صاحب، ابو الحسن نے عاجز سے کہنا شروع کیا، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ پہاڑی پر چل کر رشد و ہدایت اور فیض عام کا سلسلہ جاری کریں اور اپنے خادموں کو موقع دیں کہ وہ آپ کے کسی کام آ سکیں۔ ابو الحسن نے بڑی لجاجت سے کہا، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہے میاں صاحب، میرے قبیلے کے ہزاروں افراد آپ کے دشمنوں کو منٹوں میں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ابو الحسن کہ آپ اور آپ کے قبیلے کے احباب مجھے اتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے عزیز ہیں، آپ نے قدم قدم پر میری رہبری کی ہے، لیکن میں نے بارہا آپ سے گزارش کی ہے کہ ان معاملوں میں آپ نہ الجھیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس معاملے میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکا، مجھے اپنی شکست تسلیم ہے، لیکن ابو الحسن یقین کیجئے یہ سب میں اس بابرکت پہاڑی کے آبرو کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بھی کہ میں کامل سکون سے آئندہ اپنے مشاغل دینی میں مصروف رہ سکوں۔ باہر ایک ہنگامہ برپا ہے میاں صاحب، ابو الحسن تیزی سے بولے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی عدم موجودگی کو مختلف اور عجیب معنی پہنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کہا ابو الحسن؟ میں چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، مجھے بتائیے ابو الحسن کہ میرے عقیدت مند میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ یہ کس قسم کی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ پولیس سے متاثر ہو کر پہاڑی چھوڑ دی ہے، ابو الحسن نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کچھ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ہی کے حکم پر شمشیر علی نے پولیس انسپکٹر پر حملہ کیا تھا۔ بعض افراد نے دشمنوں کے بہکائے میں آ کے آپ پر بے بنیاد اور گھناؤنے الزامات تراشنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے حیرت سے کہا۔ ابو الحسن، کیا میری عقیدت مند میری گزشتہ خدمات بھول گئے؟ کیا انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ میاں صاحب نے اپنی جانشینی کی سعادت مجھے سونپی تھی؟ کیا میں نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی کی؟ خیر، میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، کہنے دو، اگر وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ برا ہے، اسے جو منظور ہوگا ہوگا۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں میاں صاحب کہ آپ اپنے حجرے میں واپس چلیں، ساری باتیں از خود ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے حریف راہ راست پر آ جائیں گے اور عقیدت مندوں کی شبہات بھی دور ہو جائیں گے۔ نہیں ابو الحسن، اب یہ ناممکن ہے۔
میں نے اٹھ کر ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہ میرا دل دیکھو، کیا تمہیں اس میں برائیاں نظر آتی ہیں؟ خدا شاہد ہے ابو الحسن، میں نے بلا وجہ کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ میرے عقیدت مند جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، میں دعا کروں گا کہ خدا ان کو سیاہ و سفید کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ابو الحسن نے مجھے سمجھانے اور پہاڑی پر واپس جانے کے لیے بتھیرے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میں اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس نے میرے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ابو الحسن مایوس ہو کر واپس چلے گئے تو میں نے سکون قلب کی خاطر میاں صاحب کا ودیت کیا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں خود کو مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مبادہ کے اشتعال کی حالت میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی جو خدا کے حضور ناگوار گزرتی۔ میرے وظیفے کا ورد بھی جاری تھا کہ اکبر ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران اکبر نے میرے استفسار پر بتایا کہ ماتھر نے اس پولیس والے کو واپس بلا لیا ہے، میری نگرانی پر مامور کیے گئے تھے، یعنی جو پولیس والے باہر پہرے کے طور پر میری نگرانی کے لیے مامور تھے انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں نے اکبر کے دفتر ہی میں ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں باہر جانے کا قصد کر رہا تھا کہ ڈی ایس پی ظفر علی آ گئے۔ انہوں نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولے، میاں صاحب میں آپ کو شہر کی حالت سے باخبر کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ ظفر علی میاں، میں جانتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان باتوں سے میرا کوئی سروکار نہیں رہا۔ پنڈت اوانکار ناتھ کا مسئلہ تو میں تم کو بلا خوف و خطر بتاتا ہوں کہ اس کی حویلی میرے موکلوں نے جلائی تھی، لیکن پولیس میرے خلاف کوئی فرد جرم عائد نہیں کر سکتی۔ جس وقت حویلی جلی تھی اس وقت تمہارے ایس پی ماتھر جی کے سپاہی میری نگرانی کے لیے موجود تھے۔ وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں گیا۔ آپ کا کہنا بجا ہے میاں صاحب، لیکن میں اس وقت ایک خاص درخواست لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ظفر علی نے دبی زبان سے کہا، اگر آپ کچھ دنوں کے لیے پہاڑی پر واپس چلے جائیں تو شہر کے حالات سدھر سکتے ہیں۔ رہا پنڈت اوانکار ناتھ کا مسئلہ تو میں آپ کو ایک سچے عقیدت مند کی حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ میں خدا کے سوا کسی کا پابند نہیں ہوں ظفر علی میاں، میں نے چڑھ کر کہا۔ شہر میں پھیلی ہوئی کشیدگی کو دور کرنا پولیس کا کام ہے۔ یقین رکھو میں تم لوگوں کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ ظفر علی بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے تو میں نے اس کشیدہ اور ناگفتہ صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا۔ پولیس کے دباؤ میں آ کر اپنے تمام اقدام واپس لینے کا مطلب تھا کہ پولیس مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ یہ وتیرہ اختیار کرتی۔ میں سوچنے لگا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ مجھے اکبر کا خیال آ گیا۔ وہ صبح مجھ سے اجازت لے کر دوسرے کمرے میں گیا تھا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ دوپہر کا کھانا اس کے ایک چپراسی نے مجھے کھلایا تھا۔ اکبر کی عدم موجودگی سے میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، دفتر بند پڑا تھا۔ اکبر کہاں جا سکتا ہے، میں نے سوچا۔ پھر میرے ذہن میں مختلف شبہات سر ابھارنے لگے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میری بے چینی اور الجھن میں اضافہ ہوتا گیا۔ عشاء کا وقت آیا تو میں نے اضطراب کے عالم میں نماز ادا کی۔ چپراسی کے ذریعے میں نے روحوں کو بلانے کے لیے مختلف قسم کے لوازم، آگ اور خوشبوئیں منگوائیں، پھر الماس کی روح کو طلب کرنے والا وظیفہ شروع کیا۔ الماس کی روح جلد ہی میری طلبی پر حاضر ہو کے میں نے اس سے اکبر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بادب بولی، اے نیک بزرگ، آپ کے دوست کو اوانکار ناتھ کے کالے علم کے بیروں نے اغوا کر لیا ہے۔ الماس؟ اس کا نام میرے ہونٹوں سے نکل نہیں رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اکبر اس وقت کہاں ہے اور وہ مردود نابکار پنڈت مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ اوانکار ناتھ بیرسٹر راشد حسین اور سمینہ کو ساتھ لے کر ایک مقامی مندر میں مقیم ہے جہاں پولیس کا کڑا پہرا لگا ہوا ہے۔ پجاریوں کو بھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ الماس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تو میں اس پر اور مشتعل ہو گئی۔ اس کا جواب ادھورا تھا۔ میں نے اسے شدید غصے کی حالت میں مخاطب کر کے کہا، الماس،
تم نے اکبر کے بارے میں مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مقام پر قید کیا گیا ہے۔ یہ تم غیر واضح جوابات کیوں دے رہی ہو؟ مجھے حالات سے پوری طرح باخبر کرو۔ حضرت میں آپ کی تابع ہوں۔ الماس نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے کہا، الماس جاؤ اور اکبر کو رہا کر کے میرے پاس حاضر کرو۔ الماس نے نظریں نیچی کر کے کہا، اے علی مرتبت بزرگ، میں آپ کے احکام کی تابع ہوں، لیکن اکبر کی رہائی کے سلسلے میں معذور ہوں۔ وجہ؟ الماس، وجہ؟ اے بزرگ، اونکار ناتھ کالے علم اور سفلی جیسے ناپاک علم میں دور دور تک مشہور ہے۔ اس نے اپنی دیوی دیوتاؤں سے پرارتھنا کی ہے کہ وہ اس کی سہایتا کریں۔ کالی نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اب میں ان بیہودہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ الماس، مجھے اکبر کا پتہ درکار ہے۔ میں معذور ہوں حضرت، جہاں کالے علم کے ناپاک بیر ہوں اس علاقے میں میرا گزرنا ناممکن ہے۔ میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہتی۔ الماس نے نظر جھکا کر اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو میں غصے سے لرزنے لگا۔ شاشا میں نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اے الماس، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میرے حکم سے انکار کی جرت کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پہاڑی سے نیچے آنے میں میرا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ انکار کرنے کے بعد تم کس سزا کی مستجب ہو سکتی ہو؟ جاؤ، تم نے میرے حکم سے انکار کی جرت کیسے کی؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس علاقے میں جاؤ جہاں اکبر موجود ہے۔ میرے دوست کی بازیابی کا کام تمہیں سر انجام دینا ہوگا۔ انکار کا لفظ اب تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ الماس نے سہمی ہوئی نظروں سے میری سمت دیکھا، پھر خاموشی سے گردن جھکا لی۔ میں کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب الماس نے کوئی کلام نہ کیا تو میں نے اسی لہجے میں مخاطب کیا، الماس، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اے نیک بزرگ، میں اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں مجبور اور بے بس ہوں۔ تم گستاخی کر رہی ہو۔ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ کہ تم ان طوطوں کو نہیں دیکھا جو میرے حجرے میں موجود ہے؟ نہیں بزرگ، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور طیش میں آ کر ایک عمل پڑھا۔ الماس کی روح ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی میرے پاس کسی اور صورت میں اپنی گستاخی کی معافی مانگنے آئے گی۔ اس وقت میرا عالم عجیب تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، میرے حواس معطل ہو چکے تھے اور میں ایک بزرگ سے ایک عام شخص بن گیا تھا۔ مجھے اکبر کے اغوا نے چڑچڑا کر دیا تھا، میں غصے میں پھنکار رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اسی کیفیت سے دوچار رہا، پھر میں نے ایک اور وظیفہ پڑھا اور اس مندر کو نظر آتش کر دیا جہاں اونکار ناتھ راشد حسین اور سمینہ کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کشف کیا تو درمیانی رکاوٹیں چھٹ گئیں، میری نظریں جلے ہوئے مندر پر تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ اونکار ناتھ اس بار بھی راشد حسین اور سمینہ کو ساتھ لے کر مندر سے نکل گیا تھا۔ راشد حسین بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں اونکار ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پنڈت جی، بھگوان کے لیے، اس شاہد علی کے لیے کچھ کرو، ورنہ ہم کب تک آگ کے شعلوں سے یوں جان بچاتے پھریں گے۔ دھیرج راشد حسین، دھیرج۔ اونکار ناتھ نے غصے سے تلملا کر جواب دیا، میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ پر کتنے وار اور کر سکتا ہے۔ میرے بیر اسے بہت جلد موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ بچوں کا کھیل جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اونکار ناتھ اور راشد حسین مندر کے باہر کھڑے ان باتوں میں مصروف تھے کہ میں نے دیکھا ہندو اور مسلم کے دو گروہ نمودار ہو کر آپس میں برسر پیکار ہو گئے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ مقدس عمارت کو مسلمانوں نے آگ لگائی، لہٰذا کشیدگی کا پیدا ہونا لازم تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہ جنگلی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، کئی خنجر مختلف سمت سے لہرائے اور متعدد بے گناہ افراد خون میں نہا کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں چونکا، میں نے آنکھیں کھول دیں، میرے ذہن میں اب بھی زخمیوں کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مرنے والوں کا خون میری گردن پر ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اکبر کے اغوا کی واردات نے مجھے دیوانگی کی سرحدوں پر لا کھڑا کیا تھا۔
میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے اکبر کی حالت اور اس کی قید کے مقام سے تعین کے لیے بھی کشف کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں نے مندر کو نظر آتش کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہولناک فساد واقع ہوا۔ حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انتہا پسندانہ اقدام کروں۔ میں اسی شش و پنج میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اکبر کو اونکار ناتھ کے بیروں کے جنگل سے بچانا چاہتا تھا۔ ابھی میں اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر درشہوار پر پڑی، جو میری نظروں کے سامنے موجود تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر انگنت سوال تھے۔ اس وقت درشہوار کو اپنے قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، دوری، تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں کبھی نہ آتی، لیکن آپ کے اضطراب نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو اس کیفیت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی، آپ کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ میں نے یہاں آنے کے لیے بابا جان اور قبیلے والوں کی ناراضگی بھی گوارا کر لی۔ میں سمجھا نہیں دوری، میں نے تعجب سے پوچھا۔ کیا ابو الحسن نے تمہیں میرے پاس آنے سے منع کیا تھا؟ ہاں، درشہوار نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ بابا جان اور قبیلے والے آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں، لیکن کیا دوری؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن اور میرے رفیق اجنا کس بات پر ناراض ہیں؟ میں نے درشہوار کو جملہ نامکمل چھوڑتے دیکھ کر بے چینی سے دریافت کیا۔ بابا جان اور قبیلے والوں کا خیال ہے کہ آپ ان راستوں سے بھٹک گئے ہیں جن پر میاں صاحب نے آپ کو چلنے کی تلقین کی تھی۔ درشہوار نے دبی زبان میں جواب دیا تو میں تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، دوری، اکبر کے اغوا نے مجھے جارحانہ اقدام کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے بے گناہ انسانوں کا خون ہوا ہے، لیکن میں مجبور تھا دوری۔ اکبر میری وجہ سے حادثات کا شکار ہوا ہے، میں اس کی مدد سے منہ کیسے موڑ لوں؟ تم میری رہنمائی کرو دوری۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کے دل کی کیا حالت ہے، درشہوار نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی اپنائیت سے بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے ہر حال میں آپ کی رفاقت عزیز ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ دوری کی جان بھی نظر ہے۔ مجھے یقین ہے دوری، مجھے یقین ہے، میں نے درشہوار کے ہاتھ کو جوش سے تھامتے ہوئے کہا۔ دوری، میں اکبر کی بازیابی کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے روح الماس سے مدد چاہی تھی، لیکن اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ میں غصے کی حالت میں برک اٹھا۔ خدا مجھے معاف کرے۔ پھر میں نے اسے پوری تفصیل کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ میری مانیں گے؟ درشہوار نے بے پناہ لگاؤ سے کہا۔ دوری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب کسی کی بات نہیں مانی، لیکن پے در پہ حادثات نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں کہ آخر کار میرے اس اقدام کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ مان لیجئے کہ آپ کو میری رفاقت کی ضرورت ہے، درشہوار نے اعتماد سے کہا۔ میں اسی لیے آئی ہوں۔ اب آپ خاموش رہیں، آپ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، تاہم بعض معاملوں میں آپ کا ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ یہ کام آپ اپنے رفقا کے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ بھی تو آپ کے ساتھ آپ کے بلند مرتبے کے سبب سے ہیں۔ دوری، تم بہت ذہین اور معاملہ فہم دوشیزہ ہو۔ ہاں، میں اپنے عزیز دوست کی بازیابی کے سلسلے میں تمہاری معاونت چاہتا ہوں۔ فی الحال یہ معلوم کرنا ہے کہ اونکار ناتھ کے بیروں نے اسے کہاں مقید کیا ہے، باقی کام میں خود کر لوں گا، درشہوار نے جواب دیا۔ بلکہ جواب میں اس نے تامل کا مظاہرہ کیا تو میں نے بڑی بے چینی سے کہا، دوری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ درشہوار نے اپنے خیالوں سے چونکتے ہوئے کہا، میری حقیقت اس ہوا کی مانند ہے جس کا گزر ہر جگہ ممکن ہے۔ میں اکبر حسین کو یقیناً تلاش کر لوں گی، لیکن کیا؟ میں نے تیزی سے کہا۔ سنیے، اگر آپ نے اپنے دوست کی بازیابی میں جلد بازی سے کام لیا تو حالات آپ کے حق میں اور خراب ہو جائیں گے۔ اونکار ناتھ کے چیلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے گرگے فساد پر آمادہ ہیں۔ میری درخواست ہے، میں
کہ آپ پہلے اوانکار ناتھ سے دو بدو بات کریں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کی کرامتوں کے کرشمے دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ دوسری صورت میں حضرت سلیمان کی قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو کہیں گے وہی ہوگا۔ دشیوار نے مجھے سمجھایا تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے اوانکار ناتھ کے مقابلے میں بے گناہوں کا خون بہے۔ میں نے سوچ کر کہا، دوری اگر تم کہتی ہو تو میں اوانکار ناتھ سے دو بدو گفتگو کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن کیا میرا اور اس کا آمنا سامنا مناسب ہوگا؟ کیا یہ بات قرین قیاس نہیں کہ اس نابکار کے گرگے مجھے سامنے دے کر مجھ پر حملہ ور ہونے کی کوشش کریں گے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں بھی ہوش کا دامن کھو بیٹھوں گا۔